آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ میرے قلم پہ رہی نوک جس کے خنجر کی، میرے قلم پہ رہی نوک جس کے خنجر کی، سنا ہے اس کی زباں بھی ہوئی ہے پتھر کی۔ رواں ہے قلز میں خون اندرون شہر بھی دیکھ، کہ خوش نما تو بہت ہے فصیل باہر کی۔ اجاڑ پیڑ گئے موسموں کو روتے ہیں، ہر آبجو کو ہوس پی گئی سمندر کی۔ فقیہ ہے شہر جبیں پر کلاه زر رکھے، سنا رہا ہے ہمیں آیت مقدر کی۔ خود اپنے خون میں نہائے ہوئے مگر چپ ہیں، یہ لوگ ہیں کہ چٹانیں ہیں سرخ پتھر کی۔ وہ ایک شخص کے سورج کے روپ میں آیا، چرا کے لے گیا شمع فراز ہر گھر کی۔ میرے قلم پہ رہی نوک جس کے خنجر کی، قلم پہ پہرا بٹھا رکھا تھا اس نے، خنجر کی نوک اس نے لگا رکھی تھی کہ اگر میرے خلاف تم نے کچھ بھی لکھا یا میری مرضی کے خلاف تم نے کچھ بھی لکھا تو یہ خنجر تمہارے اندر اترے گا۔ تو میرے قلم پہ رہی نوک جس کے خنجر کی، سنا ہے اس کی زباں بھی ہوئی ہے پتھر کی۔ ہم نے سنا ہے کہ شاید ہماری بددعا لگ گئی، اب اس کی زباں بھی پتھرا گئی، اب وہ خود بھی کچھ بولنا چاہے تو نہیں بول سکتا، اس کی زباں پتھر کی ہو چکی ہے۔ میرے قلم پہ رہی نوک جس کے خنجر کی، سنا ہے اس کی زباں بھی ہوئی ہے پتھر کی۔ رواں ہے قلز میں خون اندرون شہر بھی دیکھ، دیکھ شہر کے اندر دیکھ، ایک خون کا دریا بہہ رہا نا، یہ فصیل شہر کے اندر کا عالم ہے کہ رواں ہے قلز میں خون اندرون شہر بھی دیکھ، کہ خوشنما تو بہت ہے فصیل باہر کی۔ باہر تو خون بہہ ہی رہا تھا، باہر فصیل کا منظر تو خوشنما ہے ہی، خون میں نہایا ہوا منظر تو باہر ہے ہی، شہر کے اندر بھی دیکھ، فصیل کے اندر بھی دیکھ، کیا خون کا دریا بہہ رہا ہے کہ رواں ہے قلز میں خون اندرون شہر بھی دیکھ، کہ خوشنما تو بہت ہے فصیل باہر کی۔ اجاڑ پیڑ گئے موسموں کو روتے ہیں، ہر آبجو کو ہوس پی گئی سمندر کی۔ یہ جو پیڑ اجڑ چکے ہیں، اب ان میں کوئی شادابی کوئی ہریالی باقی نہیں رہی ہے، وہ گئے موسموں کو روتے ہیں۔ جو باہر کا موسم گزر چکا ہے نا، وہ اس کو یاد کر کر کے روتے ہیں کہ ہر آبجو کو ہوس پی گئی سمندر کی۔ وہ جو چھوٹے موٹے پانی کے جو ذخیرے تھے نا، وہ تالاب، نالے، چھوٹی چھوٹی ندیاں، وہ سمندر کے ہوس نے ان سب کو پی لیا، اپنے میں شامل کر لیا۔ سمندر کی ہوس اس قدر بڑھی کہ کہیں بھی پانی کا کوئی ذریعہ، کوئی چشمہ باقی نہیں رہا، سمندر سب کو اپنے اندر جذب کر لیا، صرف سمندر باقی رہا، باقی سارے دریا چھوٹے موٹے جو بھی آبجو تھے وہ سب کے سب مٹ گئے۔ تو ظاہر ہے کہ موسموں کا حال تو بگڑے گا ہی، کہ اجاڑ پیڑ گئے موسموں کو روتے ہیں، ہر آبجو کو ہوس پی گئی سمندر کی۔ فقیہ ہے شہر جبیں پر کلاه زر رکھے، وہ جو فقیہ شہر جو ہے نا، جو شرعی قانون کے حساب سے کسی بات کا حکم دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور ناجائز ہے، تو فقیہ شہر جبیں پر کلاه زر رکھے، وہ اپنی پیشانی پر کلاه رکھتا ہے، ایک پگڑی باندھے رکھتا ہے جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ تو فقیہ شہر جبیں پر کلاه زر رکھے، سنا رہا ہے ہمیں آیت مقدر کی۔ اور ہمیں کیا سنا رہا ہے؟ وہ پبلک کو کیا سنا رہا ہے؟ مقدر کی آیتیں سنا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ جو کچھ مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ ضرور ملتا ہے، اور جو مقدر میں نہیں ہوتا وہ نہیں ملتا ہے۔ فقیہ شہر جبیں پر کلاه زر رکھے، سنا رہا ہے ہمیں آیتیں مقدر کی۔ خود اپنے خون میں نہائے ہوئے مگر چپ ہیں، یہ لوگ ہیں کہ چٹانیں ہیں سرخ پتھر کی۔ وہ جو حق کی راہ میں مٹ گئے، جو خون میں نہا گئے، خود اپنی قربانیاں پیش کی حضرت حسین علیہ السلام کی طرح، تو خود اپنے خون میں نہائے ہوئے مگر چپ ہے، لیکن وہ خاموش ہے، کوئی نعرہ بازی ان کی طرف سے نہیں ہو رہی۔ انہیں خون میں نہانا تھا، وہ نہا گئے، خود اپنے خون میں نہائے ہوئے مگر چپ ہیں، یہ لوگ ہیں کہ چٹانیں ہیں سرخ پتھر کی۔ یہ لوگ انسان ہیں جیتے جاگتے، یہ سرخ پتھر کی چٹانیں ہیں، یہ اس قدر سخت قدم، اس قدر ثابت قدم کہ اپنے خون میں نہا گئے لیکن پھر بھی چپ ہیں، یہ لوگ ہیں کہ چٹانیں ہیں سرخ پتھر کی۔ وہ ایک شخص جو سورج کے روپ میں آیا، وہ ایک شخص ابھرا، ایک سورج کے مانند وہ ابھرا، ایسا لگا کہ جیسے کہ سارے زمانے کو وہ روشن کر دے گا، سب کی تاریکی مٹا دے گا، ایسا سورج کی طرح وہ آیا، لیکن چرا کے لے گیا شمع فراز ہر گھر کی۔ لیکن وہ روشنی کیا دیتا، وہ دن کا اجالا کیا پھیلاتا، جو بھی شمع تھی گھروں میں چھوٹی چھوٹی روشنی دینے والے، وہ سب شمعوں کو سمیٹ کر کے لے کے چلا گیا، وہ خود ہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو ایک طرح کا یہ فریب، ایک دھوکہ جو آج کل پولیٹیکل سسٹم میں روز دیکھنے کو ملتا ہے، وہ ایک شخص کے سورج کے روپ میں آیا، چرا کے لے گیا شمع فراز ہر گھر کی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں، ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔